ایک سرسبز و شاداب جنگل میں اونچے پہاڑوں کے درمیان بسے ہوئے جانوروں کا ایک گروہ رہتا تھا جو بہترین دوست تھے۔ بیلا ہرن تھی جو نرم مزاج اور دلکش تھی۔ میکس خرگوش جو تیز اور چالاک تھا۔ لیو ریچھ جو مضبوط اور مہربان تھا۔ اور لونا الو جو عقلمند اور چوکس تھا۔ جنگل ان کا گھر تھا اور وہ اس کا ایک ایک انچ پسند کرتے تھے، ٹھنڈی صاف نہریں، بلند و بالا درخت اور ان کے پیروں کے نیچے نرم کائی والی زمین۔ ہر روز وہ جنگل کے نئے حصوں کو تلاش کرتے، چھپے ہوئے کونوں اور خفیہ راستوں کو تلاش کرتے، ہمیشہ ساتھ رہتے۔ ایک دن جب وہ ایک چمکتی ہوئی ندی کے پاس کھیل رہے تھے تو انہوں نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ یہ مدد کے لیے پکار رہا تھا، بے ہوش لیکن مایوس۔ دوست تیزی سے آواز کا تعاقب کرتے ہوئے جنگل کی گہرائی میں چلے گئے، یہاں تک کہ وہ شکاری کے جال میں الجھ کر ایک چھوٹی لومڑی پر آ گئے۔ لومڑی خوفزدہ اور کمزور دکھائی دے رہی تھی، خود کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، لیکن اس عمل میں مزید الجھ رہی تھی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دوست اس کی طرف لپکے۔ لیو اپنے مضبوط پنجوں کے ساتھ احتیاط سے جال کو پھاڑ دیتا ہے، جبکہ میکس نے چھوٹی رسیوں کو چھلنی کیا۔ بیلا نے لومڑی کو نرم الفاظ سے تسلی دی اور لونا اوپر سے دیکھتی رہی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ شکاری قریب نہیں ہے۔ جلد ہی لومڑی آزاد ہو گئی۔ اس نے اپنے بچاؤ کرنے والوں کی طرف وسیع شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ شکریہ، اس نے سرگوشی کی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کبھی باہر نہیں نکلوں گی، ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے آپ کو وقت پر پایا، اولیو نے کہا، اس کی گہری آواز گرمجوشی سے بھری ہوئی تھی۔ لومڑی نے اپنا تعارف روبی کے طور پر کرایا اور اس نے وضاحت کی کہ وہ کھانے کی تلاش میں گم ہو گئی تھی۔ روبی نے کہا، میں کئی دنوں سے اکیلی گھوم رہی ہوں اور میں نہیں جانتی تھی کہ جنگل کا یہ حصہ اتنا خطرناک ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، لونا نے نرمی سے کہا، لیکن اب آپ کو اکیلے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کو کھانا تلاش کرنے اور آپ کو محفوظ رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں دوستوں نے روبی کو جنگل کے تمام بہترین مقامات دکھائے، جہاں سب سے زیادہ رسیلی بیریاں اگتی ہیں، جہاں صاف ترین پانی مل سکتا ہے اور جہاں نرم ترین کائی نے بہترین بستر بنائے ہیں۔ روبی نے بدلے میں انہیں خفیہ چھپنے کی جگہیں دکھائیں جو اس نے اپنے اکیلے وقت کے دوران دریافت کی تھیں، جس سے ان کا جنگل گھر اور بھی شاندار ہو گیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے روبی کا خوف ختم ہوتا گیا، اس کی جگہ تعلق کے گہرے احساس نے لے لی۔ اسے جنگل میں نہ صرف حفاظت ملی تھی بلکہ ایسے دوست بھی ملے تھے جو اس کی دیکھ بھال کرتے تھے جیسے وہ ہمیشہ ان کے گروپ کا حصہ رہی ہو۔ اور روبی کی مدد کرنے میں دوست اور بھی قریب ہو گئے، ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ تب سے جنگل صرف ایک جگہ نہیں تھی جہاں وہ رہتے تھے، یہ وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے مہم جوئی کا اشتراک کیا، خطرات پر قابو پایا اور ایک دوسرے کی تلاش کی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں دوستی نے ایک خوفناک بیابان کو ایک حقیقی گھر میں بدل دیا، اور اس طرح بیلا، میکس، لیو، لونا اور روبی جنگل میں خوشی سے رہتے تھے، نئے راستے تلاش کرتے تھے اور ایک دوسرے کی صحبت میں خوشی پاتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ جب تک وہ ساتھ ہیں وہ کسی بھی چیز کا سامنا کر سکتے ہیں۔